ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی ذہن کے اندر ایک کہانی گھومنے لگتی ہے، ایک خاندان کی کہانی، ایک شوہر اور ایک بیوی کی کہانی، ایک نومولود بچے کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو صرف آنکھوں کو ہی نہیں دل کو بھی اشک پار کر دیتی ہے، جو دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں محبت کی، عشق کی ایک ایسی داستان ملتی ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، جس میں ایک بوڑھا شخص اپنی بیوی، نومولود بچے کو تپتے صحرا میں چھوڑ کر صرف اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہے، جس میں ایک بوڑھا باپ اپنے 7 سال کے بچے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے، جس میں ایک 7 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے، اے ابا جان، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا، جس میں ایک اکیلی سہمی ہوئی عورت ہے جو تپتے صحرا میں اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے، اس کا کھانا پانی سب ختم ہو چکا ہے، دور تک صرف تنہائی ہے، خاموشی ہے اور خوف ہے۔ وہ ادھر سے ادھر دوڑتی ہے، دیکھتی ہے کہیں سے کچھ مل جائے، کچھ کھانے کو، کچھ پینے کو، میں اپنے بچے کے منہ میں ایک گھونٹ پانی کا ڈال دوں۔ وہ صفا تک دوڑ لگاتی ہے اور پھر مروہ تک دوڑتی جاتی ہے، دیکھتی جاتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا، دور تک صرف خاموشی، خاموش صحرا اور بس اس کا بچہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے، عرش تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس ماں کی سسکیاں فرشتے سنتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں، اے رب، یہ کیسی آزمائش ہے؟ تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تو کیا دکھانا چاہتا ہے اس دنیا کو؟ اور پھر رب وہ دکھاتا ہے جو آج تک دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ رب ثابت کرتا ہے کہ جس انسان کو میں نے مخلوق، بہترین مخلوق بنانے کا کلیم کیا تھا، اس وقت بھی تو فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیوں یہ مخلوق بنا رہے ہیں؟ اگر آپ کو عبادت ہی کرنا کا مقصود ہے تو ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی تسبیح رات اور دن پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں یہ مخلوق بنا رہے ہیں؟ تو اس وقت اللہ نے کہا تھا نا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آج وہ دن آ گیا تھا جس دن اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ ہے وہ مخلوق، اللہ نے دکھانا تھا، یہ ہے وہ انسان جو اپنے رب سے ایسی والہانہ محبت کرتا ہے کہ وہ صرف اس وقت اس سے پیار نہیں کرتا جب اس کا رب اس پہ نعمتوں کی برسات کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی اس سے پیار کرتا ہے جب وہ اس سے کوئی چیز، عزیز چیز کو چھین لیتا ہے، وہ اس کی خاطر اپنی تمام محبتوں کو قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور پھر بھی اس کے دل میں یہی خوف رہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی تو ہے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، ہم نے اس کعبے کو تعمیر تو کر دیا تیرے حکم پر، ایک ایک اینٹ اس کی رکھ دی ہم نے،
اپنے آنسو، اپنی تمام تر محبتیں تجھ پر نچھاور کر دی۔ اس کعبے میں اپنی محبت کے ثبوت بھر تو دیے، لیکن انہیں قبول تو ہی کرے گا، تو ہی ان اعمال میں رنگ بھرے گا اور ان کا ہمیں بہترین بدل دے گا۔ باپ بیٹا کعبے کی اینٹیں رکھتے جا رہے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہی مطلب ہے ان کلمات کا۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے رب، میں حاضر ہوں تیرے ہر حکم پر، تیری ہر آزمائش پر سر تسلیم خم، سر تسلیم خم ہے یا رب، جو تیرا حکم ہو ہمیں قبول ہے، جو تیری رضا ہو اس پر ہم راضی ہیں۔ یہی تو مطلب ہے ان کلمات کا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك